قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مل کے بولو اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے تو
کا تو شعار کریمی ہے، ان کا تو شعار کریمی ہے، ماہر بکرم ہی رہتے ہیں، ماہر بکرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا ہے صلی اللہ، جب یاد کیا ہے صلی اللہ، تو آ ہی گئے تڑپایا نہیں، قربان پہ ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں۔ یہ دربار محمد ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے۔ ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، اور یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ بین مانگے دیا اور اتنا دیا، بین مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بین مانگے دیا اور اتنا دیا، بین مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو اتنی بکریاں دیں کہ 2 وادیوں کے بیچ وہ بھر گئی، جا کر وہ کہنے لگے جلدی جاؤ اور ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لو، یہ جب کسی کو دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ پھر مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ۔ بین مانگے دیا اور اتنا دیا، بین مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے ایک صحابی آئے، آقا نے عطا کی، انہوں نے چادروں میں، آقا نے عطا کی، انہوں نے چادر میں ڈالا، آقا نے عطا کی، انہوں نے چادر میں ڈالا، حتیٰ کہ خود بھی نہ اٹھا سکے، کوئی اور آئے مل کر اٹھایا، پھر وہ سامان لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ ان مانگے دیا اور اتنا دیا، بین مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، وہ ہے اللہ والے جو کہے والی تجھے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، فقیروں پہ لواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ بارہ بج رہا
کسی سے مانگتے ہیں نا تو ہمت نہیں ہوتی، اور سامنے والے کو اچھا لگے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، مگر اللہ اور اس کے رسول سے مانگنا ایسا ہے کہ مانگنے والا بھی مزے لے رہا ہوتا ہے اور دینے والوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ایسا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو آقا کے در کی بھیک کی لذت کا بیان کیا ہے نا، واقعی ختم ہے، خلاص ایسی بات کی اعلیٰ حضرت نے۔ کیا لکھتے ہیں؟ لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں۔ لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ آقا کے در کی بھیک اتنے مزے کی ہے، ملتا ہے تو مزے کو بھی مزہ آ جاتا، مطلب اور مانگے اور مانگے اور مانگے، کتنا مانگیں گے؟ مانگ مانگ کر ہم تھک جائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ بن مانگے دیا خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں۔ شعر کو سمجھنے کی حاجت ہے۔ خورشید قیامت، خورشید کہتے ہیں سورج کو، خورشید قیامت کی تابش، یہ جو قیامت کا جو سورج ہوگا نا، اس کی جو تپش ہوگی، مانا کہ قیامت ہی ہوگی، زبانیں سک کر کانٹا ہو رہی ہوں گی، لوگ اپنے ہی اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، سورج اپنے رخ پر ہوگا، آج پشت پر ہے، اتنی شدید تپش ہوگی سورج کی، اتنی شدید تپش ہوگی سورج کی، بھیجے کھولتے ہوں گے، اتنی گرمی ہوگی،
تو شاعر نے کیا لکھا؟ خورشید قیامت، قیامت کے سورج کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، مگر ہم ان کے ہیں، ہم کن کے ہیں؟ جن کے اشارے سے سورج لوٹ آیا، جن کی دعا سے سورج لوٹ آیا، ہم ان کے ہیں، گھبرائیں کیوں؟ ہم ان کے ہیں، گھبرائیں کیوں؟ کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں؟ نبی کی محبت کا، نبی کے کرم کا، نبی کی رحمت کا، کہ ہم پر ان کا سایہ نہیں؟ اللہ نے چاہا تو آقا کے لوح الحمد جگہ نصیب ہوگی۔ خورشید کرم پر نظر ہوتی ہے۔ اس طرح کے کئی اشعار ملیں گے، کئی اشعار ملیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنا، ان کو کتنا مان ہے۔ جس طرح سورج، قیامت کے سورج کی جو کیفیت بیان کی گئی، پل صراط کی کیفیت کتنی ہے؟ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے پل صراط، جہنم پہ بنا ہوا ہے، جس پہ لوگ اپنے اعمال، اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوا وہ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہا ہوگا۔ اس پل صراط کے لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے۔ یہ مان ہوتا ہے، مان ہوتا ہے۔ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ مان ہوتا ہے، یہ مان ہوتا ہے۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ ایک مان ہوتا ہے، توقع امید ہوتی ہے کہ آقا میں آپ کا غلام ہوں، میں کیسے مطلب کہ یہ آزمائش میں آؤں گا، میں کیسے یہ مطلب اس تکلیف میں آؤں گا، کہ وہ ہے نا کہ وہ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت شاہ، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، ایک کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ یہ اشعار ہوتے ہیں، اس سے بڑا مان ہوتا ہے، اور بڑی اس میں مطلب کہ ایک توقع، ایک امید ہوتی ہے، اور آقا سے امید نہ ہوگی تو کس سے ہوگی؟ ایک امید ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سمندری جہاز میں طوفان جیسا آ گیا، ماں گھبرا گئی، ماں کو کہا ماں یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، قسم کھا کر فرمایا۔ ماں نے مطلب آپ کو اتنی کانفیڈنس تھا نہیں ڈوبے، کیوں کہ آپ نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کردہ وہ دعا پڑھی تھی جو جہاز کے لیے پڑھی جاتی ہے سمندری جہاز میں، جو میں نے دعا پڑھی، کیسے ڈوبے گا یہ جہاز، کیسے ڈوبے گا یہ جہاز؟ تو مطلب یہ نہیں ڈوب سکتا جہاز، تو مطلب یہ جس پر آقا پر امید ہو، آقا پر نظر ہو، تو کیسے ڈوبے گا جہاز؟ تو یہ اشعار جو اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں، ہم ان کے ہیں، الحمدللہ ہم ان کے ہیں، ہم ان کے نہیں تو کس کے ہیں؟ اور انہی کے تو نافرمان ضرور ہیں مگر ہیں انہی کے۔ جائیں گے تو جائیں گے کہاں ہے؟ ان کے قدموں کے سوا جگہ کہاں ہے؟ انہی کا دامن ہے، انہی کا کرم ہے، انہی کی محبت ہے، انہی کی چاہت ہے۔ مطلب ہم لاکھ گناہ کریں لیکن اللہ ہمیں گناہ سے محفوظ فرمائے۔ جانا کہاں ہے؟ انہی کے قدموں میں جانا ہے۔ پناہ کہاں ہے؟ انہی کے قدموں میں پناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا تم پہ کروڑوں درود کے اشعار میں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، گندے نکم میں کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، ایسوں کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، ایسوں پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود۔ کہاں جائیں گے ہم انہی کے ہیں،
کر کے تمہارے گناہ مانگو تمہاری پناہ. کہاں جائیں گے ہم؟ انہی کے دربار کا پتہ، انہی کے در کا پتہ تو ہمیں اللہ نے بتایا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے استغفار کر، تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، یہ تمہارے سفارش کریں، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں بخش دیا جائے گا. ہم ان کے ہیں، گھبرائے کیوں؟ ہم ان کے ہیں، گھبرائے کیوں؟ کہ ہم پہ نبی کا سایہ نہیں؟ تو انشاءاللہ ان کے ہیں اور ان کے رہیں گے. یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو. جب آقا کے در سے ملا ہے ایمان تو میرے آقا کا کرم ہوا تو ایمان سلامت لے کے جائیں گے. اور یہ باتیں تب ہوں گی جب ایمان کی فکر بھی تو ہوگی نا. ایمان کی سوچ ہی نہیں ہوگی، اللہ نہ کرے ایمان کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، ایمان کی اہمیت، ایمان جیسی نعمت کی اہمیت ہی نہیں ہوگی، تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے مزید. کہ جسے دنیا میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ موت کے اس کا ایمان برباد کر دیا جائے. تو یہ تو امیدیں ہیں، یہ امیدیں انشاءاللہ ایمان سلامت رکھیں گی کہ آقا پر نظر ہے، ان کے کرم پر نظر ہے، ان کے فضل پر نظر ہے. یہ رؤوف ہیں، یہ کریم ہیں، بالمؤمنین رؤوف رحیم. ان کی شان یہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گناہ گزرتا ہے. اتنے کریم آقا، اتنے شفیق آقا، اتنے رؤوف و رحیم آقا، ہم ان کے ہیں، گھبرائیں کیوں کہ ہم پہ نبی کا سایہ نہیں؟ خورشید ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جتنا تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ اتنی اداؤں کو ادا کرنے کا بھی جذبہ ملے گا، اتنا عشق بڑھے گا، محبت بڑھے گی. عشق رسول، محبت رسول، تعلق رسول، یہ بندے کے کردار، اس کی زبان، اس کے افعال، اس کے کردار سے جھلکتا ہے. اس کا ذکر مصطفیٰ کا انداز، ذکر رسول کا انداز، ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کا انداز، سنتوں کو اپنانے کا انداز، زندگی گزارنے کا انداز بتاتا ہے کہ اس کا تعلق کتنا ہے پیارے مصطفیٰ سے، اس کو عشق کتنا ہے پیارے مصطفیٰ سے، اس کو محبت کتنی ہے پیارے مصطفیٰ سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ ایسی کرم کی بات ہے، محبت ایسی جس کو نصیب ہو جائے عشق و محبت. خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے. جسے یہ نعمت نصیب ہو گئی کما گیا. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے آقا قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی؟ ارشاد فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ عرض کرتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یوں تو کوئی ایسے عمل ہے نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگا. یعنی یہ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان، عبادت گزار، تلاوت کرنے والے، ریاضت کرنے والے اور امت کے لیے رہنما صحابہ کرام علیہم رضوان. لیکن صحابہ کے اقبال ملتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں آقا کے ارشاد سے ہوئی تھی.
کہ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگے. اور یہ جانتے تھے کہ ان کو کس سے محبت ہے، اور ان کی محبت کے انداز سے، عشق کے انداز سے، پیار کے انداز سے. یہ نماز ہی پڑھتے تھے تو اسی جگہ بیٹھتے تھے کہ سلام کے بعد آقا کا دیدار ہو جائے. پہلی صف، اور پہلی صف میں بھی دائیں جانب. اس کی دو وجوہات لکھی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ سلام پہلے دائیں جانب پھیرا جاتا ہے، تو آقا سلام پھیریں گے تو آقا کا جلوہ نظر آ جائے گا. پھر آقا کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں جانب رخ مبارک کر کے بیٹھا کرتے تھے. تو بھی دائیں جانب جو صحابہ کرام ہوتے تھے ان کو دیدار مصطفیٰ کی لذت نصیب ہو جایا کرتی تھی. بس یہ دیکھ دیکھ کر جینے والے تھے یار، دیکھ دیکھ کر جینے والے، عشق رسول میں رونے والے. وہ تنا مبارک عشق رسول میں تو رویا تھا، وہ اونٹ عشق رسول میں تو تڑپا تھا. یہ سارے عشق رسول کی باتیں ہیں. عشق رسول، عشق رسول، عشق رسول، محبت رسول، چاہت رسول، تعلق رسول، ادائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ سبق دیتی ہے دعوت اسلامی، یہ درس دیتی ہے دعوت اسلامی. عشق بڑھاتی ہے دعوت اسلامی، محبت بڑھاتی ہے دعوت اسلامی، اور اس محبت اور عشق کا عملی نمونہ بناتی ہے دعوت اسلامی. امامہ سجاتے ہیں عشق رسول ہے، داڑھی سجاتے ہیں عشق رسول ہے، مدنی حلیہ سجاتے عشق رسول ہے، ذکر رسول کرتے یہ عشق رسول ہے، قرآن سے محبت کرتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. بلکہ سچی بات ہے، سچا عاشق رسول نماز کا پابند ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ نماز میں میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو عشق رسول یہ عملی طور پر دلیلیں مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے کہ دعوت اسلامی جس طرح عشق رسول کو عام کرتی ہے، محبت رسول کو عام کرتی ہے، اور روئے روئے میں جو ایک کیفیت، ایک جذبہ، ایک ولولہ بھرتی ہے دعوت اسلامی. الحمدللہ عز و جل شروع سے ہم دیکھتے ہیں. میں بھی جب سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہوں، نقش نالے نے پاک کی محبت دل میں ڈال دی. کیا ہے؟ عشق رسول ہے. مدینے پاک کی محبت دل میں ڈالی. کیا ہے؟ عشق رسول ہے. سبز گنبد کی محبت دل میں ڈالی. کیا ہے؟ عشق رسول ہے. چٹائی پر سونے کا ذہن دیا. یہ کیا ہے؟ عشق رسول ہے. سنت کے مطابق کھانے کا ذہن دیا. یہ کیا ہے؟ عشق رسول ہے. سنت کے مطابق بولنے کا، چلنے کا، دیکھنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، ہر طرح سے ذہن دیا دعوت اسلامی نے. یہ کیا ہے؟ عشق رسول ہے. ایک روئے روئے میں ایک مطلب کہ ایک عشق رسول کا ایک کیفیت بھر دیتی ہے دعوت اسلامی. الحمدللہ. پھر راہ خدا میں سفر کرواتی ہے دعوت اسلامی، نیکی کی دعوت دلاتی دعوت اسلامی، مسجدیں بنواتی دعوت اسلامی، مسجد آباد کرواتی دعوت اسلامی. یہ سب کیا ہے؟ عشق رسول ہے. میرا خیال ہے شاید اس وقت اگر صدیوں کے ریکارڈ لے لیے جائیں، صدیوں کے ریکارڈ لے لیے جائیں، تو جتنی داڑھی دعوت اسلامی نے رکھوائی ہے شاید کہیں مثال نہیں ملے گی. اب اس سے بڑھ کر محبت کی نشانی کیا بیان کرے گا بندہ؟ لے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے ایک ایک مٹھی داڑھی کو. یہ عشق رسول نہیں تو کیا ہے؟ امام عشق رسول نہیں تو کیا ہے؟ زلفیں عشق رسول نہیں تو کیا ہے؟ یہ سب عشق عملی صورت بناتی ہے. اور دو چار کی نہیں، ہزاروں لاکھوں کو عشق رسول کا یہ عملی مظاہرہ کرنے والی بناتی ہے دعوت اسلامی. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے کہ عشق رسول، اور یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات کا صدقہ ہے کہ یہ لے لے کر دعوت اسلامی الحمدللہ ہم تک بڑھاتی چلی جا رہی ہے. خوش نصیب ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتا ہے، عشق رسول کے جام پیتا ہے، مدینہ مدینہ کرتا رہتا ہے، اور مطلب بس اسی کیفیت میں جینے کو پسند کرتا ہے، اور اسی عشق رسول کی کیفیت میں مرنے کو پسند کرتا ہے. اس کی تمنا پیرس اور یہ مطلب دنیا کے دیگر کناروں پہ جانے کی نہیں ہے. اس کی تمنا یہ ہوتی ہے مدینہ دیکھ لو، آقا کا روضہ دیکھ لو، گنبد خضرا دیکھ لو. وہ اس کے لیے روتا ہے. یہ سب عشق رسول کی باتیں ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عملی طور پر پھر ایسا عاشق رسول نمازوں کا، فرائض کا، واجبات کا، حقوق اللہ، حقوق العباد کا کس طرح پابند ہوگا، اخلاقیات کا کس طرح پابند ہوگا، گھر کے اندر کس طرح اخلاقیات کا پابند ہوگا، کہ آقا کی ادا کو ادا کرنا جب اس کا انداز ہی بن جائے گا تو پھر دنیا میں مدینہ مدینہ نہ ہو جائے. کہ اگر یہ جتنا بھی عشق رسول
والا جو انداز ہے اگر ہمارے کردار میں آ جائے، آئے ہائے ہائے، مدینہ مدینہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے اور ہمیں عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں مرنا عطا فرمائے. دین مانگے دیا اور اتنا دیا، دین مانگے دیا اور اتنا دیا، ہم نے ہمارے ہمارا نہیں، اور اس محسن دیا، دین مانگے دیا.